کہ ہم نے کیا نہیں تھا اور انہوں نے اس کی تنخواہ لینی تھی، اس بات سے انہوں نے انجینئر شرک بنانے کے لیے اسے معیار الوہیت قرار دیا جو معیار الوہیت نہیں تھا۔ جو شان اللہ اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے، انہوں نے ان کو معیار الوہیت قرار دے دیا۔ مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا ہونا، دستگیر ہونا، یہ وہ منصب ہے جو رب ذوالجلال اپنے بندوں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، معیار خدا بندی، معیار الوہیت مجازی نہیں ہوتا، عطائی نہیں ہوتا۔ پوری تاریخ میں کبھی بھی اللہ کے سوا وہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ جن لوگوں نے مشکل کشا ہونے کو، حاجت روا ہونے کو معیار الوہیت بنایا، ہم نے 100 آیات قرآن پیش کر کے ان کی تعریف توحید کو مسترد کیا۔ اگر تم معیار الوہیت یہ بناتے ہو تو پھر بتاؤ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے آئے تھے؟ انہوں نے مدد کی تھی، وہ مددگار بنے تھے۔ اگر مددگار ہونا خدا ہونا ہوتا ہے تو پھر بدر میں شرک کو کیوں جائز قرار دے دیا گیا تھا؟ اگر وہاں توحید ہے تو یہاں بھی توحید ہے کہ رب ذوالجلال کے اذن کے بغیر کوئی پتا نہیں ہلا سکتا، اور رب چاہے تو اس کے بندے بھی بندوں کے مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ ہم نے معیار الوہیت وہ بیان کیا جو عرش سے اترا، جو صفا پہ پڑھایا گیا، جو بدر حنین کا نعرہ تھا، وہ کیا ہے؟ معیار الوہیت 2 چیزوں کا نام، واجب الوجود ہونا اور مستحق کی عبادت ہونا۔ میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، میرے رب کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے، وہی واجب الوجود ہے، وہی مستحق کی عبادت ہے۔ یہ معیار الوہیت نہ مجاز میں آتا ہے نہ عطائی ہوتا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے۔ میرا رب واجب الوجود، وہی مستحق کی عبادت۔ جہاں تک مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، اللہ نے خود بھی فرمائی ہے، بندوں سے بھی کروائی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور محبوب تمہارے لیے رب کافی ہے، اس نے تمہاری 2 طرح مدد کر دی، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اپنے بندوں کی مدد سے۔ بِنَصْرِهِ قرآن ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ بھی قرآن ہے۔ اب اللہ کی مدد کے ہوتے ہوئے دوسری کسی مدد کا بظاہر تو کیا بنتا ہے؟ نہ رب کی مدد میں کمی ہے، نہ سوتا ہے، نہ دورے پہ جاتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کے لیے فنا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، اس کی مدد کافی ہی کافی ہے۔ تو آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی، هو الذی ایدک بنصرہ، وہ اللہ وہ ہے محبوب جس نے تمہاری اپنی مدد سے مدد کی۔ لیکن آیت ختم نہیں ہوئی، آیت آگے بھی ہے، مٹ گئے مٹانے والے، اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت کہنے والے تباہ ہو برباد ہو گئے۔ قرآن آج بھی مسکرا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہاری مدد میں نے 2 طرح کی ہے، بنصرہ وبالمؤمنین، اپنی مدد سے اور مومنین کی مدد سے۔ جو تم سے پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہو داتا صاحب لینے، جب رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو داتا سے کیا مانگتے ہو؟ جب رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو یہ کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی بھر دو؟ جو پوچھتے ہیں ان سے پوچھو، جب رب کی مدد میں کوئی کمی نہیں ہے تو بنصرہ کے بعد وبالمؤمنین کا ذکر کیوں کر دیا گیا؟ بنصرہ پر بات ختم ہو جاتی، وبالمؤمنین بھی آ رہا ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ هو الذی ایدک بنصرہ۔ سارے مل کے میرے ساتھ پڑھو تاکہ یہ بات کے سناٹے یہاں سے لے کر مدینہ شریف تک تباہ ہو جائے کہ صفا کا انداز توحید پڑھایا جا رہا ہے۔ پڑھو هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ وہ ہے جس نے محبوب تمہاری مدد کی اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مومنین کی مدد سے۔ تو مومنین کی مدد کا ذکر کیوں آیا؟ صرف ایک جواب ہے جو صرف سنی دے سکتا ہے، دوسرا نہیں دے سکتا۔
وہ کیا ہے کہ بالمومنین میں وہ نہیں مدد جو غیر کی ہو. اگر غیر کی ہوتی تو کوئی کہتا بنصر ہی کے بعد بالمومنین کا تب کیا بنتا ہے. بالمومنین میں وہ مدد نہیں جو غیر کی ہو. غیر کی ہوتی تو کہتا کوئی داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو. بالمومنین میں جو مدد ہے یہ غیر کی نہیں، اصل میں مدد اللہ کی ہے. اس کی قسمیں دو ہیں، کبھی براہ راست آتی ہے، کبھی بالواسطہ آتی ہے. براہ راست آئے تو بنصر ہی ہوتا ہے، واسطے سے آئے تو بالمومنین ہوتا ہے. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآنی توحید، یہ ہے قرآن. بنصر ہی و بالمومنین، مدد اللہ کی ہے لیکن طریقے جو ہیں کبھی ڈائریکٹ کبھی وسیلے سے. رب کو پتا تھا میری توحید کی آڑ میں کچھ لوگ وسیلے کا انکار کریں گے. بنصر ہی کے بعد بالمومنین فرما دیا. اللہ واضح کر رہا ہے مدد میری ہے بنصر ہی میں، مدد میری ہی ہے بالمومنین میں. طریقے میرے دو ہیں، چاہوں تو خود کر دیتا ہوں اور چاہوں تو اپنے ولیوں کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہوں. محتشم سمجھ رہا. اب جو ہم نے معیار الوہیت بیان کیا، ان لوگوں نے اپنے مقتدیوں کے کوسنے پر، کیونکہ ہر جگہ ان کا توا لگا، توحید توحید کی باتیں کرتے تھے. وہ تم سے اشرف آصف جلالی چھین کے لے گیا موضوع توحید کا، اپنے لیے کچھ کرو واپس لاؤ. تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی سیمیناریاں مختلف جگہ پہ کی. سیمینار بنائے، نار وہ کرتے رہے لیکن بنا پھر بھی کچھ نہیں ہے. اب ان کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ میں حیران ہوں. بد عقیدگی سے عقل بھی ماری جاتی ہے، سمجھ بھی نہیں رہتی، اور کا ترجمہ بھی نہیں آتا. ہم نے کہا تھا الاشراک و اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجود الوجود اور بمعنی استحقاق العبادہ. شرک کیا ہوتا ہے؟ الوہیت میں کسی کو شریک ماننا. الوہیت دو چیزیں ہیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق کی عبادت ہونا. درمیان میں لفظ او ہے، حرف او کا ہے، یا یہ یا وہ. مطلب کیا بنتا ہے؟ اگر اللہ کے سوا کسی نے دونوں وصف کسی اور میں مان لیے، اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود بھی مان لیا، مستحق عبادت بھی مان لیا، پھر بھی مشرک ہو گیا. رب کے سوا کسی کو صرف مستحق عبادت مان لیا، پھر بھی مشرک ہو گیا. رب کے سوا کسی کو صرف واجب الوجود مان لیا، پھر بھی مشرک ہو گیا. اور سے تین مطلب نکل رہے تھے. چونکہ دو چیزوں کے درمیان یا آیا ہوا ہے، دونوں کا یک بکٹ پایا جانا ضروری نہیں کہ دونوں پائی جائیں تو پھر شرک بنے. دونوں میں سے کوئی ایک پائی جائے گی تو پھر بھی شرک بن جائے گا. اللہ کے سوا اگر کسی نے کسی کو واجب الوجود مان لیا پھر بھی مشرک ہو جائے گا، جب مستحق عبادت مان لیا پھر بھی مشرک ہو جائے گا، جب دونوں کچھ مان لیا پھر بھی مشرک ہو جائے گا. اب ان لوگوں کے جواب دیکھو، کہنے لگے کہ ہم تجھے دکھاتے ہیں قرآن سے کہ تمہارا جو معیار الوہیت ہے اس کے لحاظ سے وہ چیز نہیں پائے گی، شرک پھر بھی پایا گیا. تو کس جگہ پر؟ کہنے لگے قرآن میں ہے سورہ یونس آیت نمبر 18. یہ ان کے سکالر اور جو آخری محقق اور مناظر ان کی تقریریں ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے اللہ کے نزدیک شفیع ہیں. تو کہتے ہیں وہ بھی بتوں کو شفیع مانتے تھے، سفارشی مانتے تھے، تم بھی سفارشی مانتے ہو. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بت واجب الوجود ہیں، ان کو پتا ہم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے. تو دیکھو ان کے بت ان کے بنائے ہوئے ہیں، واجب الوجود نہیں ہے، سفارشی بتوں کو مانا ہے. تو واجب الوجود مانے بغیر بھی شرک پایا گیا. تم کہتے ہو کہ معیار الوہیت یہ ہے، واجب الوجود کا لفظ تم بولتے ہو. کہنے کے بتوں کو، بت پرستوں کو پتا ہے ہم نے اپنے بت خود بنائے ہیں، یہ ازلی ابدی دائمی نہیں ہے، بنائے ہو خود.
اب واجب الوجود نہیں مانتے، صرف کیا مانتے ہیں؟ سفارشی مانتے ہیں، تو پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ کہنے لگے جو تم کہتے ہو اس کے مطابق تو پھر مکہ کے مشرک بھی مشرک نہیں بنتے، جو تم کہتے ہو اس کے مطابق تو ابو جہل بھی مشرک نہیں بنتا، کیونکہ ابو جہل بھی بتوں کو واجب الوجود نہیں مانتا، وہ بھی ان کو اپنا سفارشی مانتا ہے، تو پھر تمہاری تعریف کے مطابق تو وہ بھی مشرک نہ بنا۔ میں کہتا ہوں جب بدعقیدگی آتی ہے تو عقل ماری جاتی ہے۔ میں نے جو شرع عقائد سے، جو اسلاف سے تعریف توحید اور شرک پیش کی تھی اس پہ قائم ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے۔ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ واجب الوجود نہیں مانا گیا پھر بھی شرک پایا گیا، تو میں نے کہا بدبختو دیکھو دوسری شرک سے آنکھیں بند کیوں کر لی ہیں؟ میں نے کہا تھا رب کے سوا اگر کوئی کسی کو واجب الوجود مانے یا مستحق عبادت مانے تو مشرک ہو جائے گا۔ تو مکہ کے مشرک اگر بتوں کو واجب الوجود نہیں مانتے تھے، معبود تو مانتے تھے۔ جب معبود مانتے تھے تو پھر ہماری بات کے مطابق مشرک بنے اور نظارہ الوہیت صحیح ثابت ہوا۔ اور میں نے کہا یہ آیت جو تم نے پیش کی اگر تھوڑا سا پہلے پڑھو گے تو تمہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا۔ پہلے کیا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 18 پارہ نمبر 11 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ کہ وہ عبادت کرتے ہیں رب کے سوا ان کی جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اور یہ عبادت کرنے والے کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو میں نے کہا پاگلو یہ مشرک اس لیے بن گئے ہیں کہ یہ رب کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ واجب الوجود بھی مانے اور معبود بھی مانے تو پھر مشرک بنے، ہم نے تو اور کا حرف استعمال کیا ہے۔ صرف واجب الوجود کو مانے پھر بھی مشرک ہو جائے گا رب کے سوا کسی کو، اور رب کے سوا صرف کسی کو معبود مانے گا پھر بھی مشرک ہو جائے گا۔ اب قرآن یہ چوری کب تک کرے گی؟ ہم یہ دھاندلی اللہ کے فضل سے نہیں چلنے دیں گے۔ آیت کا ما قبل دوسرا پارا پڑھنا، دوسرا رکوع پڑھنا، اس کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جہاں سے چوری کرنا چاہتے ہیں ادھر سے تھوڑا سا پہلے پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ یہ وہی انداز توحید ہے جو صوفہ سے چل کے آیا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم، رب ذوالجلال کا فرمان پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 60-61 الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتا ہے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، کیونکہ وہ شیطان تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ تو کہنے لگے دیکھو شیطان کو کوئی بھی واجب الوجود نہیں مانتا، وہ بھی ایک مخلوق ہے، اور کوئی بھی شیطان کو سامنے بٹھا کے سجدہ نہیں کرتا، تو شیطان کو سجدہ نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی شیطان کے پجاری کہلائے ہیں۔ تو پتا چلا تمہاری تعریف تو غلط ہو گئی۔ تم نے کہا رب کے سوا اگر کسی کو واجب الوجود مانے یا رب کے سوا اگر کسی کو مستحق عبادت مانے تو پھر شرک بنتا ہے۔ اب یہاں نہ واجب الوجود مانا نہ مستحق عبادت مانا، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اب جو یہاں پر تفسیر ہے وہ کیا ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو، شیطان کا کہنا نہ مانو، تو پتا چلا کہ واجب الوجود اور مستحق عبادت مانے بغیر بھی معاذ اللہ شرک ہو سکتا ہے۔ جب شیطان کے لحاظ سے یہ کہہ کے بغلیں بجا رہے تھے تو ہم نے ان کے ضمیر پر دستک دی۔ یہ ٹھیک ہے کہ درجنوں تفاسیر کے اندر ترجمہ یہی ہے اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ تطیعوہ ہو کہ تم اس کی اطاعت نہ کرو۔ تعبدو سے مراد کیا ہے؟ اطاعت۔ اللہ فرماتا ہے کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم
شیطان کی اطاعت نہیں کرو گے، شیطان کی بات ماننے کو عبادت کہا گیا،